الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحياني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية عزیز بھائیو بزرگوں دوستوں آج شب جمعرات ہے شب جمعرات ہے اور اس کے بعد آنے والا دن جو ہے جمعہ کا ہے اس کو سید الایام کہا جاتا ہے یعنی تمام دنوں کا جو ہے سردار کہتے ہیں جمعہ کی فضیلت ایسی ہے عید سے بھی زیادہ برکت والا دن جمعہ کا ہے عید سے بھی زیادہ فضیلت والا دن جو ہے جمعہ کا ہے دعا یہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہلوا دیجیے جو باعث سے انتفاع ہو یا جس سے نفع ہو بات یہی دل میں آئی کہ جمعہ ایسا دن ہے اتنا متبرک دن ہے جس کے لیے ہمارا اکابرین نے ہم کو کر کے دکھایا عمل کر کے دکھایا ہمارے اکابرین جو ہے جمعہ کی تیاری جمعرات کے روز سے کیا کرتے تھے جمعرات آ جاتی تھی تو جمعرات کے روز جو ہے جمعہ کی تیاری کے لیے جمعرات کے روز کو انتخاب فرماتے تھے اور جمعہ کے باب کے اندر ایسی فضیلت آئی ہے ہمارے اکابرین میں ہمارے علماء کے اندر طبقہ علماء ہے سب سے اہم ترین پچھلے 400 سال کے اندر کوئی ایسا عالم نہیں ہوا ان کا نام تھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ملا علی قاری 400 سال میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا جیسے ملا علی قاری جتنے
انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے، مرقات. تو اتنے بڑے عالم 400 سال میں اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکا. یعنی ہر چیز کے اندر وہ امام تھے، مسائل کے اندر، فقہ کے اندر امام تھے، وہ تفسیر کے اندر امام تھے، حدیث کے اندر امام تھے، قرات کے اندر امام تھے، لغت کے اندر امام تھے. اتنا وسیع علم رکھنے والا، اس سے زیادہ بڑا عالم 400 سال میں کوئی نہیں ہوا. اور ہمارے تمام علماء اور فقہا کا دار و مدار ان کی کتابوں کے اوپر ہے. وہ جو لکھ کے چلے گئے، وہ جو کہہ کے چلے گئے، وہ حرف آخر ہے. ہم سب لوگ ان کی مانتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر ان کی مانتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے جلیل القدر عالم. یہ سب اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ سکیں کہ کس قدر اونچے پائے کے وہ عالم تھے. اور آپ ذہن نشین کر لیجیے ان کا نام بھی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فضیلت جمعہ کے باب میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے. ایک حدیث یوں ہے: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث کو انہوں نے ذکر فرمایا اور اس کے ضمن میں انہوں نے ایک چیز لکھ دی، وہ آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. آپ اس کو بس اندازہ لگا دیجیے. ملا علی قاری جیسے محترم بالشان امام عالی مرتبت، جو تبحر علمی رکھنے والے ہیں، علم کا سمندر، وہ اس حدیث کے بارے میں اور فضیلت جمعہ کے بارے میں یہ حدیث کو لائے اور حدیث کے ضمن میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بہت بڑا مطلب ہوتا ہے پیاروں. اور اس میں انہوں نے کہا، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے، حدیث کا مفہوم: من غسل یوم الجمعہ، جو کہ غسل کرے جمعہ کے دن. من غسل یوم الجمعہ واغتسل، اور غسل کرائے، غسل کرے اور غسل کرائے. من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر، اور جلدی کرے، یہ کام جو کرے وہ جلدی، دیر نہ کرے اس میں. وبکر وابتکر، تاکہ جلدی سے آدمی غسل کر کے ذہن سے خالی ہو کر، خالی ذہن ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ سکے. وبکر وابتکر، اور جلدی کرے اور جلدی کروائے. اس میں بھی دونوں کا لیے ہے.
من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، یہ جو کہ غسل کرے جمعہ کے دن اور غسل کروائے اور جلدی کرے اور جلدی کروائے، وبکر وبتکر ومشى، اور پھر چلے. کہاں چلے؟ مسجد کی طرف چلے. ومشى ولم يركب، اور سوار نہ ہو، پیدل چلے. یہ بات ہے پیدل چلنا. آج تو بیت الخلاء میں بھی اگر کار لے کر جا سکتے ہو تو وہاں بھی کار لے کر جائیں گے، ہے نا، کہ بھائی کوئی ایسا کوئی نظام ہو جائے گا کہ ذرا بیت الخلاء تک بھی ذرا کار چلی جائے تو ہم اسی میں ہیں، کار میں ہی جائیں گے وہاں پر بھی. اور یہ فضیلت اس کی ہے ولم یرکب، سوار نہ ہو، ولم یرکب، پیدل چلے، جلدی کرے اور پھر پیدل چلے. ومشى، یعنی مشا یمشی چلنے کا آتا ہے معنی میں عربی کے اندر. ومشى، اور چلے. ولم یرکب، اور ساتھ میں قید لگا دی. ولم یرکب، قید یہ ہے سوار نہ ہو. بھائی مجھے بہت غور سے سنیے، ایک حدیث ہے بس یہ مفہوم ختم اور واخر دعوانا ہو جائے گا. اور اس کو جو ہے ذہن نشین کر لیجیے اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر عمل کریں. ومشى، اور چلے. ولم یرکب، اور سوار نہ ہو. ودنا من الامام، ودنا قریب ترین جگہ، امام کی قریب ترین جگہ پر بیٹھے، اپنی جگہ بنائے، امام کے قریب ترین جگہ کو اپنی جگہ بنائے. ودنا من الامام. دیکھیے بھائی اس کے بعد بیچ میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ مسجد میں آنے کے جو ہے نا آداب ہے، یہ آداب سے ہم کو آشنا ہونا ضروری ہے کہ ہم روزانہ مسجد میں آنے والے لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور مسجد میں آنے کے آداب ہی اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو کیا فائدہ پھر؟ اتنے بڑے دربار میں اللہ تعالیٰ نے بلاتے ہیں اور آدمی کو اس کے آداب سے جو ہے ناآشنا اگر ہو، کتنی بڑی یعنی وہ لا علمی کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے جب مسجد میں آدمی داخل ہو تو وہ ایک نظر دوڑائے پہلی صف کے اوپر کہ پہلی صف میں امام سے قریب ترین کون سی جگہ خالی ہے، وہاں جا کر اپنا مقام بنائے، وہاں جا کر اپنی جگہ پائے. وہ جلدی آئے گا تو امام کی بالکل قریب ترین جگہ پائے گا. اس لیے وہ کہا کہ جلدی کرے، جلدی کروائے اور پھر چلے. تو پہلے جب آدمی آتا ہے مسجد میں تو اس کو نظر دوڑانا چاہیے صف اولیٰ کے اندر، پہلی صف میں امام سے قریب 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 کہاں جگہ باقی ہے. اگر اخیر میں ایک جگہ باقی ہے وہی جگہ پکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز وہ چلنا ہے جو آدمی صف کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے. آدمی پہلی صف جو ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے جو آدمی چلتا ہے وہاں دیکھا وہاں صف کے اندر جگہ ختم ہو گئی، ایک جگہ وہاں باقی ہے، وہ آدمی وہاں پیچھے نہیں کھڑا ہو گیا، وہاں سے چلا وہ ایک جگہ پور کرنے کے لیے. وہ چلنا جو ہے سب سے زیادہ محبت ترین ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ چلنا آدمی صف کو پورا کرنے کے لیے چل رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ صف کے اندر پہلی صف کو پورا کریں. آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے تم صف لگاؤ جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرشتے صف لگاتے ہیں. صحابہ کرام سے فرمایا تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صاحب فرشتے کس طریقے سے صف لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلی صف کو پورا کرتے ہیں اس کے بعد دوسری صف شروع کرتے ہیں. تو پہلی صف کو پورا کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے. جب آدمی آئے تو پہلے دیکھیں کہ صف میں سب سے قریب ترین جگہ کہاں پر ہے. اگر پوری صف خالی ہے بس امام کی بالکل پیچھے داہنی طرف جگہ بنائے، امام کے بالکل پیچھے داہنی طرف، جو جیسے رحمت گزرتی ہے پہلے امام کے اوپر گزرتی ہے اور پھر سب سے پہلے
وہ داہنی طرف والے کو، اس کے بعد بائیں طرف والے کو، پھر داہنی طرف والے کو، پھر بائیں طرف والے کو، پھر اسی طریقے سے جو ہے توازن کے ساتھ پوری مسجد کے لیے پھر عام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسجد میں آئے تو وہ جگہ بنانا ہے۔ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دلی کے اندر تشریف لائے، جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ کے لیے تشریف لائے، تو بارش کا موسم تھا، تو پہلی صف میں کچھ جگہ پر بارش کی وجہ سے کیچڑ سا ہو گیا تھا، تھوڑا سا کچھ ایسا میلا سا وہ فرش ہو گیا تھا۔ حضرت تشریف لائے اور وہاں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یعنی کہا کہ نہیں، لوگ پیچھے بیٹھ رہے تھے، کہا کہ نہیں، صف اولیٰ کو پر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بیٹھ گئے، پھر سب لوگ وہاں بیٹھ گئے، صف اولیٰ پوری اس کو مکمل کیا۔ ایسے ہی پہلی صف، پھر دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچ، اس طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ جب مسجد میں آئے تو وہ پہلے سے نظر رہو۔ پہلے وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اس لیے میرے نظر سے 10 سے 12 یا 15 حدیث ایسی میری نظر سے گزری ہے، جو آدمی پیچھے جو بیٹھتا ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ پہلی جگہ چھوڑ کر، پہلی صف اولیٰ کی جگہ، اس کے بعد والی جگہ کو چھوڑ کر آدمی جو پیچھے اختیار کرتا ہے جگہ، یہاں تک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ حتیٰ یوخرہم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں جو ہے جہنم میں پیچھے کر دیں گے۔ اتنی جو ہے اس کے اس بات کے اندر، یعنی ایسی یہ پیچھے جو جگہ بناتے ہیں، آگے جگہ چھوڑ کے جو پیچھے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ ہم کو ہمارے بچوں کو بھی کہنا چاہیے اور دوسرے ساتھیوں کو کہنا چاہیے کہ آگے جگہ خالی ہے، وہاں بیٹھو پہلے۔ ہاں، ایک بات یہ ہے، کوئی معذور ہے، جیسے ہمارے عمر بھائی ہے، معذور ہے، پیچھے درد ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور نذیر بھائی ہے، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں، جو پیر میں درد ہے، ضعیف آدمی، بیمار آدمی، محتاج آدمی، کمزور آدمی، اس کے اوپر کوئی حکم لاگو نہیں ہے، مگر اٹھے کٹھے کوئی ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں اور دور دور جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی پہلے صف میں آ جاؤ، آگے آ جاؤ، محبت کے ساتھ، نہ جھگڑا کرے کسی کے ساتھ، صرف پہنچا دے ان کو، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی کا بات ہے بس۔ تو وہ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ جب آئے تو امام کے نزدیک قریب ترین جگہ کو جو ہے وہ اختیار کریں، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اس کے بعد ہے وَاسْتَمَعَ، خطبہ غور سے سنیں، وَاسْتَمَعَ، خطبے کو غور سے سننا چاہیے، سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ خطبہ جو امام پڑھتے ہیں، خطبہ معلوم ہے، خطبہ روزانہ ہم کتنے کا پڑھتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کے روز 2 رکعت، اور امام جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ بھی 2 رکعت کے برابر ہے۔ 2 رکعت خطبے کی شمار کی جاتی ہے اور 2 رکعت جو امام پڑھاتے ہیں اس کے پیچھے، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے خطبہ کے اندر، نماز کے اندر کیسے ہم بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ، کھجانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بات کرنا نہیں ہے، یہ سب چیزیں جو ہے جو منع ہے، جو چیز اس کے اندر نماز کے اندر، وہی خطبے کے اندر بھی وہی ہے۔ آپ کو لڑ رہا ہو اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہو اس کو وہ نہیں کر سکتے آپ خطبے کے اندر۔ یہ حق صرف امام کو ہے۔ امام چاہے تو دور اگر آدمی لڑ رہے ہو، امام چاہے تو امام اتر کر اس کے ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کر دے گا۔ وہ آدمی لڑنے جھگڑنے لگے تو امام کے پاس یہ پاور ہے، امام کی پاور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ اتر کر اس کے ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کر دے گا۔ اللہ گھر ہے، لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے وَاسْتَمَعَ فرمایا کہ خطبہ غور سنو، اور اس کے ساتھ بھی ایک قید لگائی، جیسے آنے میں قید لگائی کہ پیدل آئے اور سوار نہ ہو، تو یہاں بھی ایسے لگایا ہے
کہ واستمع ولم یلغا، وہ کوئی لغو کام نہ کرے، کھجانا، کلیدنا صفوں کو، کسی کو کہنا کہ بھائی تو خاموش ہو جا، کوئی بات کر رہا ہو تو، یہ بھی نہیں. ملاقات آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے ولم یلغا، اور کوئی لغو کام نہ کرے. لغو یعنی بیکار، کوئی ایسا کام نہ کرے. ولم یلغا، بس اتنی ہی چیز اگر کوئی آدمی کر لے گا تو اس کے لیے جو خبر جو بعد میں لائے ہیں کہ کتنا ثواب ملے گا وہ اس کا، جو آدمی ایسا کرے گا، اتنی صرف چیزیں کرے گا تو اس کے لیے ثواب. اللہ اکبر. آپ ابھی سنیں گے نا تو آپ ششر رہ جائیں گے کہ اتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے. بھائی دیکھو کل قیامت کے روز جو ہے ثواب بھی ہم کی ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے. تو فرماتے ہیں کہ کیا نہ لہو، تو اس کے لیے کتنا ثواب ہوگا. بکل خطوۃ، ہر قدم کے اوپر جو چل کے آیا گھر سے، ثواب نہیں ہوا نا، پیدل آیا تو ہر قدم اس کے شمار کی جائیں گے. بکل خطوۃ، ہر قدم کے اوپر. عمل سنۃ، ایک سال کے عمل کا ثواب. ایک سال کے عمل کا ثواب ہر قدم کے اوپر. کیا کون سا ثواب؟ اجر صیامها و قیامها، ایک سال کے روزے کا ثواب. ایک سال تک روزہ رکھیں گے، رکھ کے دیکھو پتہ چلے گا، منحنی ہو جائیں گے. ایک سال کے روزے کا ثواب. اور قیامها، قیام اسے کہتے ہیں، قیام اللیل مراد ہے اس سے. پوری رات بھر جو ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رات بھر نماز، قیام اللیل. تو اجر صیامها و قیامها، ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام کا ثواب ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی فضیلت. ایک سال پر قیام کر کے دیکھیں، ایک روز قیام کر کے، ایک رات قیام کر کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا. ایک سال تک قیام کرنا اور ایک سال تک روزے رکھنا کا ثواب ہر قدم کے اوپر یعنی کیا. تو کون آدمی ایسا ہوگا جو اس کو حاصل کرنے کے لیے طلب نہ رکھتا ہو. فرماتے ہیں کہ علامہ بنوری رحمۃ اللہ، علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہو گئے. دارالعلوم جامعہ کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بنے، اور ان کے بعد علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بنے. ماہ ناز شاگردوں میں تھے علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی جبل العلم تھے، پہاڑ تھے علم کے. فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو اپنے گھر سے نوساری تک پیدل جاتے تھے. ہر جمعہ کو غسل کر کے اتنے جلدی نکلتے تھے، اور ڈابہل سے نوساری تک پیدل جاتے تھے ہر جمعہ کو. اور پیچھے جو ہے طلبہ کا جمع غفیر رہتا تھا. جمع غفیر یعنی ٹولہ پورا جو پیچھے چلنے والے طلبہ ان کے ساتھ. تو ایک ہندو نے مجھے کہا، ہمارے یہاں وہ دھمن کر کے گاؤں ہے قریب میں، وہاں سے وہ شارٹ راستہ وہاں سے گزرتا ہے پہلے، اور ابھی بھی وہاں سے جاتے ہیں لوگ، بہت سارے جانے والے روزانہ جاتے ہیں نوساری کے لیے. وہ شارٹ راستہ پڑتا ہے. تو وہاں قریب میں ایک گاؤں پڑتا ہے دھمن. تو دھمن گاؤں کے ایک بڑا ہندو تھا جو ہمارے یہاں وہ مہنت تھا، مندر کا مہنت. تو وہ ہمارے یہاں اصلاح البنات کے اندر وہ دودھ دینے کے لیے آتا تھا. تو اس نے ایک روز مجھے کہا کہ مولانا تو وہ تھے. کون؟ وہ بنوری مولانا کے. بنوری مولانا. میں کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ ہر جمعہ کو جو ہے ہم لوگ انتظار کرتے رہے، ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے. دھول اڑ جاتی تھی وہ جب چلتے تھے تو، یعنی پوری غبار جو ہے وہ اڑتی تھی، اتنے لوگ چلتے تھے ان کے ساتھ. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے من غسل يوم الجمعة وغتسل وبكر وبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغى
كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے اور یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی طلب رکھتے تھے کہ کابل سے لے کر نوساری جمعہ مسجد کے اندر جا کر نماز ادا فرما دیتے ہیں. اتنے جلدی وہاں پہنچ جاتے تھے نوساری تک. تو ہمارا کابل تو کر کے بتلایا ہے. ہم تو یہاں سے یہاں تک بھی نہیں آ رہے ہیں, محلے کے اندر بھی نہیں آ رہے ہیں. کیا یہ ہمارے باربیڈوس کے لوگ اپنی مسجدوں میں کیا پیدل نہیں جا سکتے؟ جمعہ کے روز ایک روز ایسا نہیں کر سکتے, ہم ہفتے میں ایک روز نہیں کر سکتے. بھائیوں بزرگوں, آپ لوگ کرو گے تو میں بھی ثواب سے خالی نہیں رہوں گا. الدال علی الخیر کفاعلہ, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ سکھلا دیا, کچھ بتلا دیا اور اس کے اوپر اگر کسی نے عمل کیا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ کرنے والے کو. اس لیے خیر کی بات, بھلائی کی بات, علم کی بات, نیکی کی بات دوسروں کو پہنچانا چاہیے, کہنا چاہیے. آج کہتے نہیں لوگ, کوئی کرتا ہے ہم معلوم ہے کہ بھائی یہ جو ہے غلط ہے, سنت کے خلاف ہے, کچھ بولتے ہی نہیں, کہتے ہی نہیں, کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آخری زمانہ ہے. پہلے لوگ تھوڑا سا کوئی حرکت دیکھتے تھے شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف تو فوراً کہتے تھے کہ بھائی یہ غلط بات ہے, یہ بات غلط ہے. اور آج کل جو ہے یہ چیز چھوٹ چکی ہے, کوئی کہنے کے تیار نہیں ہے. اس لیے آج جو ہے دن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ڈالی کہ جمعہ کی مناسبت سے آپ لوگوں کو گوشت گزار کر دوں. یہ حدیث جو سب سے زیادہ فضیلت والی فضیلت کے باب میں سب سے زیادہ فضیلت کہا کہ اس سے زیادہ فضیلت کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. دیکھیے اتنے بڑے عالم مولا علی قاری یہ فرماتے ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ, اس امیدوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی. بس ایک چیز سنا ہے, بس آج کو یاد رکھ جائے اور جا کے گھر میں بھی سنا دیں. ایک چیز بس, یہ بہت آسان چیز ہے اور بار بار میں کہتا ہوں مذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, کہ بار بار کہو, ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہو تاکہ جو ہے وہ نفع دیتی ہے, وہ باتیں مومنین کو نفع بخشتی ہے. ایسا نہیں بھائی ایک مرتبہ کہہ دیا تھا اب واپس وہی چیز بتلائی نہیں, ایک ہی چیز کہتے رہو وہاں تک سب کو یاد ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.